بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین. درود پڑھیے محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس مشہور و معروف آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا. کچھ ہی ایام گزرے ہیں شہزادی کی شہادت کو آپ نے یہاں پر منایا ہے. قرآن کریم کی وہ آیت کہ جو بنیادی طور پر حضرت مریم کے اعتبار سے نازل ہوئی، قرآن کریم نے اس کو باقاعدہ طور پر کوٹ کیا کہ مریم وہ ہستی ہیں، وہ خاتون ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے منتخب کیا، پاک و پاکیزہ بنایا اور چن لیا تمام عورتوں کی سردار کی حیثیت سے. ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں جب کوئی شخص آیا اور ایک مرتبہ سوال کیا کہ پیغمبر خدا، کائنات میں بہترین عورت کون ہے؟ ختمی مرتبہ نے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا کہ کائنات کے اندر 4 خواتین ایسی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے خاص طور پر منتخب کیا ہوا ہے. اور پھر پیغمبر نے ایک ایک کے نام کو گنوانا شروع کیا کہ سب سے پہلا نام وہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے منتخب کیا، وہ ہے حضرت مریم. کہ جب حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، لوگوں نے بے شمار اعتراضات حضرت مریم کے اوپر کیے، لیکن قرآن کریم نے اس طریقے سے ڈینائی کروایا ان اعتراضات کا کہ قرآن خود مخاطب ہو رہا ہے اس کہانی کو سناتے ہوئے جو حضرت مریم کی کہانی ہے کہ مریم آپ فکر نہ کریں،
پروردگار عالم نے آپ کو منتخب کیا ہے، پاک و پاکیزہ بنایا ہے اور تمام عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ اور پھر پیغمبر مخاطب ہوئے کہ ایک وہ مریم ہے کہ جو مادر عیسیٰ ہیں، کہ جس کو پروردگار عالم نے منتخب کیا۔ دوسری ہستی حضرت آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی زوجہ، وہ بیوی کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر فرعون کے اعتبار سے تکالیف ہی دیکھی ہیں، کہ پوری زندگی کے اندر فرعون کو جب یہ خطرہ ہوا کہ کوئی ایک ایسا موسیٰ آنے والا ہے کہ جو اس کی کشتی کو ڈبونے والا ہے، ماؤں کے حملوں کو ضائع کروایا گیا، اور جن کے بچے پیدا ہو چکے تھے انہیں باقاعدہ طور پر مارا گیا۔ کہ دوسری وہ عورت ہے کہ جو حضرت آسیہ ہے کہ جو فرعون کی زوجہ ہے، کہ جس نے فرعون جیسے شخص کے ساتھ زندگی کو گزارا بھی اور ایمان کے دائرے میں رہ کر گزارا۔ اور پھر فرمایا کہ تیسری وہ خاتون ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے خاص مقام عطا کیا ہے اپنی بارگاہ کے اندر۔ وہ کون ہے؟ کہا وہ میری زوجہ خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے، کہ وہ ہستی کے جس نے اسلام کو پروان چڑھایا ہے اپنے مال کے ذریعے سے، کہ جس کے بارے میں خود پیغمبر کا جملہ ہے کہ جب دیگر ازواج پیغمبر سے مخاطب ہو کر یہ جملے کہا کرتی تھی کہ پیغمبر خدا آپ اس ہستی پر رو رہے ہیں کہ جو بزرگ تھی۔ روایت کے جو جملے ملتے ہیں اس میں ازواج کے یہ جملے ملتے ہیں کہ جو بوڑھی تھی آپ اس کے اوپر رو رہے ہیں۔ ایک دن جناب زہرا سلام اللہ علیہا گھر میں داخل ہوئیں، پیغمبر کی اس زوجہ نے کوئی ایک جملہ ایسا کہا کہ جو جناب خدیجہ طاہرہ کے عنوان سے تھا۔ جناب زہرا نے گریہ کرنا شروع کیا۔ ختمی مرتبہ جب گھر کے اندر تشریف لائے، جناب زہرا سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بیٹی کیوں گریہ کر رہی ہے؟ وہ کہا میری ماں کے بارے میں یہ جملے کہے گئے، میری ماں کے بارے میں یہ جملے کہے گئے۔ پیغمبر نے اس وقت ان افراد کو مخاطب کر کے جنہوں نے جناب خدیجہ طاہرہ کے اعتبار سے جملے کہے تھے، یہ جملہ کہا کہ یاد رکھو وہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئی کہ جب تم سب کافر تھے۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئی کہ جب تم سب کافر تھے۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی کہ جب تم سب میرا انکار کر رہے تھے، اور اس نے اس وقت میری مدد کی کہ جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ پیغمبر نے کہا جو تیسری خاتون پروردگار عالم کی بارگاہ میں منتخب ہے یا پسندیدہ ہے وہ خدیجہ طاہرہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کائنات کے اندر جو بہترین ہستی پروردگار عالم کی بارگاہ میں خواتین کے اعتبار سے وہ فاطمہ زہرا ہے۔ کہا یہ چوتھی عورت کوئی اور نہیں، میری بیٹی فاطمہ زہرا۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ پیغمبر خدا آپ نے 4 خواتین کا نام لیا، مریم کے اعتبار سے آپ نے قرآن کی آیت کریم کا بھی تذکرہ کیا۔ پیغمبر نے کہا کہ ان چاروں کے اندر جو سب سے فضیلت رکھنے والی ہے وہ کوئی اور نہیں، میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ کہ پیغمبر خدا کیا خاصیت ہے؟ کہ خاصیت قرآن کی آیت وہی آیت کہ جو مریم کے لیے میں نے کہی تھی۔ اب پیغمبر یہ جملہ ارشاد فرما رہے کہ وہی آیت کہ جو میں نے مریم کے لیے کہی تھی کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، کہ مریم پروردگار نے آپ کو منتخب کیا، آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا اور عورتوں کا سردار بنایا۔ ایک مرتبہ پیغمبر مخاطب ہو کر کہتے ہیں مریم کو اس کے زمانے کی عورتوں کا سردار بنایا تھا، فاطمہ کو تمام جہانوں کی، تمام کائنات کی، تمام زمانوں کی عورتوں کو سردار بنا دیا۔ کہ زندگی میں جتنی عورتیں گزری ہیں، چاہے مریم کے زمانے کے اندر اتری ہوں، چاہے خود مریم ہو، چاہے آسیہ ہو، چاہے خدیجہ ہو، اگر عورتوں کی کوئی سردار ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور عورت کی فضیلت کا معیار یہی قرار دیا گیا کہ جب عورت کی فضائل کے اعتبار سے پوچھا گیا کہ یہ بتلائیے کہ عورت کی فضیلت کا معیار کیا ہے، کہ 3 فیز ہیں عورت کی زندگی کے۔ ان تینوں فیزز کے اندر انسان ملاحظہ کرے کہ عورت کی فضیلت کس اعتبار سے ملاحظہ کر سکتا ہے۔ وہ پہلا فیز کہ جس کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے، جب کوئی انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو یقینی طور پر اگر مرد کی صورت میں ہے تو بیٹا کہلاتا ہے، اور اگر عورت کی صورت میں ہے تو پھر بیٹی کہلاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ کہ جب اس زندگی سے اپنی زندگی کو کچھ اور آگے بڑھاتا ہے،
تو پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے تعلقات کو، روابط کو قائم کرتا ہے. ایک نیا باب زندگی کا کھل جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں رشتہ ازدواج. تو بیٹی یا بیٹے کے مرحلے سے نکل کر جو دوسرا مرحلہ زندگی کا شروع ہوتا ہے وہ شوہر یا پھر بیوی کا مرحلہ ہوتا ہے. تیسرا مرحلہ اس کے بعد کا سب سے مکمل ترین مرحلہ ہوتا ہے. یعنی ایک ابتدائی زندگی ہے، ایک بیج زندگی ہے اور ایک نتیجہ زندگی ہے. انسان جب زندگی میں آ رہا ہے، جب بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو ابتدائی زندگی ہے، اور جب بیوی یا شوہر کے اعتبار سے تو اب یہ انویسٹمنٹ ہے اس نتیجے کے لیے کہ نتیجہ انشاءاللہ پروردگار دینے والا ہے. کا تیسرے مرحلے کے اندر کوئی انسان یا تو شوہر کی کیفیت میں ہوتا ہے، یا اگر عورت ہے تو پھر بیوی کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور تیسرے مرحلے کے اندر باپ کی کیفیت میں ہوتا ہے یا پھر ماں کی کیفیت میں ہوتا ہے. تو فضیلت کے 3 معیارات پروردگار عالم نے اس عنوان سے بیان کر دی کہ 3 مرحلے کے اندر فضائل ہو سکتے ہیں. کہ اگر ابتدائی زندگی میں بیٹی یا بیٹے ہونے کے اعتبار سے دیکھو تو فضیلت کے معیار کو پرکھ لو، بیوی یا شوہر ہونے کے اعتبار سے دیکھو تو فضیلت کے معیار کو پرکھ لو، یا ماں اور باپ ہونے کے اعتبار سے دیکھو تو فضیلت کے معیار کو پرکھ لو. تینوں مرحلوں کے اندر جناب زہرا کا رتبہ ہر ایک سے بلند ہے. تینوں مراحل کے اندر جناب زہرا کا رتبہ سب سے زیادہ بلند ہے. حوا بہترین زوجہ تھی، بہترین ماں تھی، لیکن بیٹی نہ تھی. اس مرحلے میں حوا وہ ہیں کہ جو بیٹی ہونے کی اس فضیلت سے محروم ہیں. آسیہ وہ آسیہ کے جو فرعون کے قصر میں موجود ہیں، بیوی تھی، بیٹی تھی، لیکن ماں نہ تھی. پروردگار عالم نے ان تمام فضائل کو اگر یکجا کیا تو کس کی ذات کے اندر کیا؟ اگر ان تمام فضیلت کو یکجا کیا تو ایک ہستی کی ذات کے اندر کیا، وہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. کہ اگر بیٹی ہے تو کائنات کے سردار کی بیٹی ہے، خاتم الانبیاء کی بیٹی ہے. اگر زوجہ ہے تو اسی کے وصی علی ابن ابی طالب کی زوجہ ہے، اور اگر ماں ہے تو کسی اور کی نہیں، حسن حسین سرداران جنت کی ماں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ایک پہلو شہزادی کی زندگی کے اندر بھی تشنا رہ گیا کہ فضیلت کے تینوں معیارات شہزادی کو حاصل ہوئے ہیں. یہیں سے شہزادی کی پہلی فضیلت جناب زینب سلام اللہ علیہا کی پہلی فضیلت کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ تینوں مراحل شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اندر پروردگار عالم نے یکجا کی کہ اگر بیٹی ہے تو کائنات کے سردار کی، خاتم الانبیاء کی بیٹی ہے. اگر زوجہ ہے تو کس کی ہے؟ علی مرتضیٰ کی زوجہ ہے. اگر ماں ہے تو حسن حسین کی ماں ہے. لیکن کائنات نے یہ بتلا دیا کہ فاطمہ ان تمام مراتب کے باوجود ایک بہن نہیں ہے. اسی لیے ایک ایسی بیٹی ہونی چاہیے کہ جو ان تمام چیزوں کا مصداق ہو، کہ اگر بہن ہو تو حسن حسین جیسے کی بہن ہو، بہن ہو تو حسن حسین کی بہن ہو. لہذا اسی لیے زہرا کا ثانی زہرا کہا جاتا ہے، کوئی ثانی زینب نہیں کہا جاتا. جناب زہرا کا ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ تکمیل زن کے تمام مراحل زینب کبریٰ کی ذات کے اندر پروردگار عالم نے یکجا کر دیے. کہ بیٹی بھی ہے تو کس کی ہے؟ علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے. زوجہ ہے تو عبداللہ ابن جعفر طیار کی زوجہ ہے. ماں ہے تو عون و محمد کی ماں ہے. اور اگر بہن ہے تو حسن و حسین کی بہن ہے. اسی لیے جناب زہرا کا کوئی مثل نہیں ہے کائنات کے اندر. اگر کوئی مثل بن سکتا تو یہ ثانی زہرا ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے. اور اس کے علاوہ ثانی زینب کوئی نہیں ہے. شہزادی کے فضائل کے اعتبار سے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ فاطمہ زہرا کا ثانی کہا گیا. لہذا جو فاطمہ زہرا کے فضائل ہوں گے وہ ثانی زہرا کے اندر بھی موجود ہوں گے. اگر فاطمہ
دوزخ سے بخشوا کے جنت کی طرف لے کر جانے والی ہیں، تو زینب میں بھی یہ خصوصیت ہے کہ اپنے ماننے والوں کو دوزخ سے بخشوا کے جنت کی جانب لے کر چلیں گے۔ لہذا روایت کے عجیب جملے ملتے ہیں۔ ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، روایتیں مختلف ہیں، کچھ روایتیں ماہ شعبان کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہیں، کچھ روایتیں جمادی الاول کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہیں۔ علی ای حال 5 سن ہجری یا 6 سن ہجری جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، روایت کے جملے ہیں پیغمبر ختمی مرتبہ آئے ہیں شہزادی کے گھر کے اندر، بچی کو آغوش میں لیا ہے، بچی کو آغوش میں لینے کے بعد ایک مرتبہ سر کا بوسہ دیا ہے، چہرے کا بوسہ دیا ہے، پھر روایت کہتی ہے کہ شہزادی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا ہے، اور ہاتھوں کا بوسہ لینے کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر خدا نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ منتخب التواریخ اور معالی السبتین کے اندر یہ روایت درج ہے، گریہ کرنا شروع کر دیا۔ جناب زہرا نے سوال کیا، بابا کیا وجہ ہے کہ آپ میری اس بیٹی کو محبت کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے گریہ کر رہے ہیں؟ پیغمبر خدا نے فرمایا، اے فاطمہ یہ تیری وہ بیٹی ہے کہ جو مصائب کے پہاڑوں کو دیکھے گی، جو مصائب کے پہاڑوں کو دیکھنے والی ہے، اسی لیے شہزادی کا لقب ہے ام المصائب۔ شہزادی کی زیارت کے جملوں کے اندر آپ یہ جملے سنتے ہیں، کہ جس کا تذکرہ میں بعد میں بھی کروں گا جب شہزادی کے خطبے کا کچھ تذکرہ کروں گا، کہ شہزادی کے زیارت کے جملوں کے اندر یہ جملہ بھی ہے، السلام علیکی یا جبل الصبر، کہ سلام ہو آپ پر اے صبر کا پہاڑ۔ اور کیوں نہ کہا جائے کہ وہ زینب کے جس نے نانا کی وفات کو دیکھا، جس نے مادر گرامی کی وفات کو دیکھا، جس نے اپنے بابا کو اس عالم میں دیکھا کہ ضربت لگی ہوئی ہے، ماں کے شکستہ پہلو کو دیکھا ہے، اس عالم میں دیکھا ہے کہ حسن و حسین کو لے کر ماں مدینے کی گلیوں میں بار بار بابا کے اوپر تذکرہ اور ماتم کرتی ہے، اور اس کے بعد اپنے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے نکلتے ہوئے دیکھے، اور اس کے بعد یہاں پر مصیبتیں تمام نہیں ہوئی ہیں، اس کے بعد حسین مظنون کے جنازے کو دیکھا ہے، اون و محمد کے جنازے کو دیکھا ہے، علی اکبر کے جنازے کو دیکھا ہے، عباس کے جنازے کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد بھی مصیبتوں کی انتہا کو دیکھا ہے کہ ایک ننھی سی قبر سید الساجدین زندان شام کے اندر بنا رہے ہیں، پھوپھی اماں کو بتلا رہے ہیں کہ اب سکینہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ ان تمام مصائب کے باوجود شہزادی نے صبر کیا ہے، لہذا کہا گیا السلام علیکی یا جبل الصبر، اے صبر کا پہاڑ۔ وہ زینب کہ جس کے بارے میں پیغمبر خدا فرما رہے ہیں، کس سے فرما رہے ہیں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے، کہ تیری یہ وہ بیٹی ہے کہ جو مصائب کے پہاڑ کو دیکھے گی، جس پر دن رات مصائب ڈھائے جائیں گے، جو یہ برداشت کرتی رہے گی۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے جملہ کہا اجر کے اعتبار سے کہ جو بھی اس زینب کے غم میں ایک آنسو بہائے گا، پروردگار عالم اسے اس کے بھائیوں کو جتنا اجر دینے والا ہے اس کے رونے پر اجر دے گا۔ جو زینب پہ روئے گا اس کو پروردگار عالم اجر عنایت کرنے والا ہے۔ اور پروردگار عالم نے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی اٹریکشن رکھی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ اہل بیت کا ذکر اس کے اندر اٹریکشن ہے۔ خود پیغمبر فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ 13 رجب کی محفل آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو، اٹریکٹیو بناؤ۔ گویا پروردگار ختمی مرتبت، وہ ختمی مرتبت کے جو وحی کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، اس کے ذریعے سے یہ صدا دے رہا ہے اگر اپنی مجلسوں کو اٹریکٹیو بنانا ہے تو علی کے ذکر کو کرنا پڑے گا۔ علی کے ذکر کے ذریعے سے اٹریکشن دو اپنی مجالس کو۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو علی کے ذکر کے ذریعے سے زینت دو۔ پروردگار عالم نے ہر جگہ پر اس زینت کے سامان کو فراہم کیا ہوا ہے، اٹریکشن کے سامان کو فراہم کیا ہوا ہے۔ معصوم کا جملہ ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال، پروردگار خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خود اچھا ہے، اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ لہذا قرآن کریم کے اندر پروردگار عالم اس پوری گیلیکسی، اس پوری کائنات کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو مختلف چیزوں سے زینت دے دی ہے، اٹریکٹیو بنا دیا ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟
کہ ہم نے اس آسمان کو اگر اٹریکٹو بنایا ہے تو کس کے ذریعے سے بنایا؟ ستاروں کے ذریعے سے بنایا. قرآن کریم کوٹ کرتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِالْكَوَاقِبِ کہ ہم نے اس آسمان کو زینت دی ہے کواکب کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے. یہ بمصابیح ہے یا اس کی ایسی چیزوں سے. اس کے بعد زمین کی زینت کے اعتبار سے بتایا گیا کہ جو کچھ روئے زمین پر موجود ہے وہ زمین کی زینت کے اعتبار سے کیا گیا ہے. زمین کے اوپر سمندر ہے، یہ خود زمین کی خوبصورتی ہے. زمین کے اوپر مختلف قسم کے جانوروں کو پیدا کیا ہے، یہ زمین کی خوبصورتی ہے. کائنات کے اندر آپ کوئی کوئی معیار طے کر لیجئے زینت کا، اٹریکٹیوٹی کا، کہ پروردگار عالم نے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی چیز پوشیدہ رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اس کی جانب اٹریکٹ ہو جائے. سمندر ہے تو سمندر کے اندر مخلوقات کو رکھا گیا ہے. مختلف انواع کی مچھلیاں آپ دیکھتے ہیں، ایسی چیزیں کہ جو کبھی آنکھوں نے دیکھی نہیں ہوتی ہیں، کبھی گمان نہیں کی ہوتی ہیں. تو یہ پروردگار عالم نے اپنا نظام بنایا ہے کہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی اٹریکشن رکھی. حتیٰ کہ خود انسانوں کے اندر بھی کلر کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اٹریکشن کے مختلف درجات معین کیے ہیں، اگرچہ کہ پروردگار کی بارگاہ میں اٹریکشن کا معیار یہ نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پروردگار کی بارگاہ میں وہ معزز ہے، وہ اٹریکٹیو ہے کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں تقوی کے ساتھ جائے. خداوند عالم کی بارگاہ میں نہ گورا ہونا کسی خصوصیت کا حامل ہے، نہ کالا ہونا کسی عیب کا کوئی گواہی دیتا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ تقوی الہی ہے. لیکن خود پروردگار عالم خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہذا پروردگار عالم قرآن میں مختلف طریقوں سے اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے فلانی چیز کو تمہارے لیے اٹریکٹیو بنا کے رکھا ہے. خود قرآن کریم کی آیت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور یہ آیت جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہے کہ مال اور اولاد میں بھی کون؟ بیٹے، بنون، ابنی، بیٹے کو کہتے ہیں کہ یہ مال جو دنیاوی مال ہے تمہارے پاس، اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ دنیاوی مال و متاع ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے. قدیم زمانے کے اندر لوگ اپنے بیٹوں کو تعارف کرواتے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اگرچہ کہ حجاب کی شرط ہے کہ خواتین کا تعارف تو نہ کروایا جائے، لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنے بیٹوں کا تعارف کرواتا ہے. پروردگار کہہ رہے تمہارا دنیاوی مال و متاع ہے. واللہ عندہ حسن المآب، پروردگار کی بارگاہ میں اس سے بہتر تمہارے لیے موجود ہے. جب معصوم سے پوچھا گیا اس سے کیا مراد ہے، کہا بیٹیاں وہ نعمت ہے کہ جو آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. اگرچہ کہ بیٹوں کے اعتبار سے بھی روایت ملتی ہے، میں ٹوٹل دینا ہی نہیں کر رہا کہ بعد میں کوئی یہ سوال لے کر آ جائے کہ بیٹے آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں. لیکن جب معصوم سے پوچھا گیا کہ لوگ اپنے بیٹوں سے پہچانواتے ہیں، پروردگار یہ بتلانا چاہتا ہے کہ بیٹوں کی بھی وہی اہمیت ہے، بیٹیوں کی بھی وہی اہمیت ہے. تو پروردگار عالم نے ہر چیز کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی زینت بیان کی ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. پروردگار عالم نے لوگوں کے لیے اس دنیا کو مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے. من النساء والبنین، عورتوں سے، اولاد سے، مال و اولاد سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے جواہرات سے مزین کر دیا ہے کہ لوگ اٹریکٹیو ہوتے ہیں اس کی طرف، اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف. اور سواری کے جانوروں کے اعتبار سے یا جدید زمانے کے اندر گاڑیوں کے اعتبار سے فرض کیجئے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیاوی مال و متاع ہے. تو ایک بات آپ کے ذہن میں آئے گی کہ جب پروردگار عالم نے ساری چیزوں کے اندر اٹریکشن رکھی ہے تو اس دنیا کے اندر کیا اٹریکشن ہے، اس زمین کے اندر اٹریکشن کیا ہے. جب ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب پروردگار نے قاعدہ کلیہ بنا دیا کہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی اٹریکشن ہے، پیغمبر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ما ہوا زینت الارض، زمین کی زینت کیا ہے، زمین کی سجاوٹ کیا ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا زینت الارض الرجال، زینت الارض الرجال، اس زمین کی زینت کیا ہے، جو افراد اس زمین پر گھومتے ہیں وہ اس زمین کی زینت ہے، جو مرد اس زمین پر گھومتے ہیں وہ اس زمین کی زینت ہے. ایک مرتبہ پھر سوال کیا ما ہوا زینت الرجال، پیغمبر خدا یہ بتلائیے کہ مردوں کی یا ان رجالوں کی زینت کیا ہے.
پیغمبر نے ایک جملہ کہا، زینت الرجال علی بن ابی طالب. زینت الرجال علی بن ابی طالب. اور اس کے بعد پھر سوال کیا، پیغمبر خدا یہ بتلائیے کہ ما ہوا زینت علی، علی کی زینت کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہا زینب زینت علی، زینب علی کی زینت ہے. زینب علی کی زینت ہے، اسی لیے نام کے اندر ہی یہ بتلا رہا ہے زین و اب، باپ کی زینت. لہذا انسان کے ذہن میں آ جائے جو جو علی کی خصوصیت ہے اس کی زینت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. اگر علی ہے تو علی کی ولایت کی زینت زینب کبریٰ ہے. اگر علی شجاع ہے تو علی کی شجاعت کی زینت زینب کبریٰ ہے. اگر علی وصی ہے تو علی کی وصایت کی زینت زینب کبریٰ ہے. اگر علی مبلغ قرآن ہے تو اس کے بلاغت کی کیفیت، اس کی بلاغت کی زینت زینب کبریٰ ہے. انسان ذہن میں رکھے کہ زینب کبریٰ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کے اندر زینت کے معیار کو مقرر کیا ہے. زمین کی زینت لوگوں کو بنایا ہے، لوگوں کی زینت علی کو بنایا ہے، علی کی زینت زینب کبریٰ کو بنایا ہے. تو زینب کبریٰ کو فراموش نہ کرے. تو دو خصوصیت آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ملاحظہ کی کہ ایک باپ کی زینت اور ایک تکمیل زنے. تمام عورتوں کے اندر جو تکمیل کا معیار ہے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے، ماں ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے اور بہن ہونے کے اعتبار سے. شہزادی کی تیسری فضیلت بھی ہے. شہزادی کو کہا جاتا ہے عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ بنی ہاشم. اب یہاں پر دو چیز میں آپ کے سامنے عرض کروں. جو لوگ عربی لغت کے اعتبار سے شغف رکھتے ہیں، لفظ کے اعتبار سے عاقل اور عقیل ان دونوں کے معنی کے اندر فرق ہے. جس طریقے سے دو الفاظ کے اندر فرق ہے، ایک ہے عالی اور ایک ہے علی. عالی کہتے ہیں بلند کرنے والے کو، علی اسے کہتے ہیں جو بلند ہو. بلند کرنے والا کبھی بلند کرتا ہے، کبھی بلند نہیں کرتا. علی وہ ہے کہ جو ہمیشہ بلند رہتا ہے. علی وہ ہے جو ہمیشہ بلند رہتا ہے. اس کے لیے ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے. ایک ہے فاعل اور ایک ہے صفت مشبہہ. عاقل. اب ذرا غور کیجئے کہ اگر کسی ایسے خاندان کی بات ہو رہی ہو کہ جس کے اندر احمق بھی گزرے ہوں تو شاید بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ احمقوں کے خاندان کے اندر کوئی ایک عاقل آ گیا. لیکن وہ خاندان کے جو بنو ہاشم کا خاندان ہے اس کے اندر تو ہر ایک عاقل ہے، اس کے اندر تو ہر ایک ہاشم ہے، ہر ایک شجاع ہے، ہر ایک عقل کے اس معیار کے اوپر ہے کہ جس کو عام لوگ میچ نہیں کر سکتے. اور اس خاندان کے اندر جناب زینب کا لقب قرار پا رہا ہے عقیلہ بنی ہاشم. تو دو الفاظ ہیں، دو ٹرمینالوجی، ایک فاعل اور ایک صفت مشبہہ. فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو. مثلا میرے سامنے اگر بہت ساری فرض کیجئے حشرات الارض چل رہے ہیں، میں انہیں مار دوں آپ کے سامنے تو آپ مجھے کہیں گے ضارب، مارنے والا. لیکن اگر فرض کیجئے یہاں سے میں نکل جاؤں تو پھر آپ مجھے وہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مارنے والا ہے. مارنے والا اس وقت تک تھا کہ جب تک میں حشرات کو مار رہا تھا. جب میں نے کام انجام دے دیا میری یہ صفت ختم ہو گئی. اب ممکن ہے میں کوئی اور کام انجام دوں، آپ مجھے کسی اور صفت سے نواز دیں. صفت مشبہہ کہ جو عقیلہ یا عقیل، یہ اسے کہتے ہیں کہ جو بیٹھا ہو تب بھی ایسا ہی ہو، لیٹا ہو تب بھی ایسا ہی ہو، ہر حالت میں ایک جیسا ہو. شریف باہر نکلے تب بھی شریف کہلائے، گھر میں رہے تب بھی شریف کہلائے. میں کسی حکمران کی بات نہیں کر رہا. باہر نکلے تب بھی شریف کہلائے، گھر میں رہے تب بھی شریف کہلائے. عقیلہ بنی ہاشم عقل کے اس معیار کے اوپر ہے کہ مصیبتوں کا پہاڑ اگر عاقل پر ٹوٹ جاتا تو شکوہ لب پر آ جاتا. یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے کہ کربلا کا واقعہ سرزد ہو گیا، شام کے زندان کے اندر سکینہ گزر گئی. ان تمام مصیبتوں کے پہاڑ کے باوجود شہزادی ایک جملہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے، ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، جو کچھ دیکھا بہت بہتر دیکھا. یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے کہ اس مرحلے پر ہے کہ
کہ مصیبتوں کا کم یا زیادہ ہونا شہزادی کے اعتبار سے کوئی میٹر نہیں کرتا۔ شہزادی کی چوتھی فضیلت کیا ہے؟ شہزادی کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ شہزادی وہ ہستی ہیں کہ جو خطبے کی حافظ ہیں، خطبے کی حافظ ہیں۔ آپ سوال کریں گے شہزادی نے خطبات بہت دیے ہیں، یقیناً خطبات بہت دیے ہیں، لیکن میں کسی اور خطبے کی بات کر رہا ہوں، خطبہ فدق جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ کے جو عربی لغت کے اعتبار سے بہت مشکل ترین خطبہ ہے۔ امام النحو بھی اگر کوئی ہو، نحو کا قابل ترین شخص بھی کوئی ہو، اگر خطبہ فدق کو اٹھا کے عربی کو تلاوت کرنا شروع کرے آسانی سے سمجھ نہیں سکتا ہے۔ جناب زہرا نے اس خطبے کو دیا ہے، پریپریشن کے ساتھ نہیں دیا ہے۔ معصوم وہ ہوتا ہے جو بغیر تیاری کے خطبہ دیتا ہے، کیونکہ علم کا مالک ہوتا ہے، اور اس خطبے کو دینے کے بعد وہ کام انجام دیا ہے جو نہ پیغمبر کے دور میں ہوا، نہ مولا کائنات نے پیغمبر کے دور میں جنگوں کے درمیان کیا۔ اور وہ کیا کام کیا شہزادی فاطمہ نے؟ شہزادی زہرا نے کام یہ کیا کہ ایک خطبے سے مومن اور منافق کے فرق کو بتلا دیا، ایک خطبے سے اس لبادے کو ہٹوا دیا کہ جو منافق کے چہروں پر تھا، اور اس خطبے کی اگر کوئی حافظہ ہے لکھ کر نہیں، اپنے دماغ کے اعتبار سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پہنچایا ہے۔ حافظہ خطبہ فدق، خطبہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے پہنچایا ہے، وہ خطبہ ہم تک پہنچایا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے۔ معصومین کے خطبے آپ کے اذہان کے اندر محفوظ ہوں گے، یہ خطبے آسان نہیں ہیں۔ خود جب مولا کائنات نے پیغمبر کا وصال ہوا ہے، ایک مرتبہ خطبہ دیا ہے کہ دیکھو لوگوں نے اس خلافت کے کپڑے کو یا اس خلافت کی قمیص کو پہن تو لیا ہے لیکن انہیں فٹ نہیں آ رہی، پہن تو لیا ہے لیکن ان کے اوپر جج نہیں کر رہی، یہی قمیض انہیں پریشان کرتی رہے گی۔ خطبہ شخصیہ کے اندر مولانا نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو معصوم وہ ہے کہ جو بغیر پریپریشن کے خطبہ دے رہا ہے، اور اس خطبے کو حفظ کیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے۔ اور اس کے بعد جناب زینب کی ایک اور فضیلت یہ ہے، سورہ یاسین کی آپ تلاوت کرتے ہیں، پروردگار عالم نے اس کائنات کے نظام کو اس کے اندر بتلایا ہے۔ لَلشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم، کہ سورج اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے، اپنے سرکل کے اندر گھوم رہا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی علم کے اعتبار سے بھی ہے، اس کی عزت کے اعتبار سے بھی ہے، جو اس نے اس کے لیے معیار مقرر کیا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، چاند اپنے مدار میں رہتا ہے، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، یہاں تک کہ کبھی اتنا گھٹ جاتا ہے کہ اس سوکھی ہوئی شاخ کے مانند ہو جاتا ہے جو کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ کہا وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ دن رات کے اوپر سبقت لے کر جاتا ہے، نہ رات دن کے اوپر سبقت لے کے جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پر قانون بتلا دیا کہ سورج اور قمر، چاند اور سورج کے دونوں کے اپنے معیارات مقرر ہیں، دونوں اپنے اپنے راستوں پر چلنے والے ہیں، نہ سورج تجاوز کرتا ہے نہ چاند تجاوز کرتا ہے۔ لہذا اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی ایسا کام انجام ہو جائے کہ جو خلاف توقع ہو یا اس کی فطرت کے خلاف ہو، تو سمجھ لینا کہ تقدیر مختلف طریقوں سے ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے۔ اب ذہن میں رکھیے، سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، سورج نکلنے والا نہیں ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نہیں نکلے گا۔ جس دن مغرب سے نکلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی خلل واقع ہوا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ سورج کتنی مرتبہ پلٹایا گیا ہے، سورج کتنی مرتبہ پلٹایا گیا ہے۔ سورج یا تو پیغمبر کی زندگی میں پلٹایا گیا، یا امیر المؤمنین کی زندگی کے اندر پلٹایا گیا، یا اگر اس غلاف میں چلا گیا جس کو ہم سایہ کہتے ہیں کہ سورج نے اپنے آپ کو بادلوں کی اونٹ میں چھپا لیا، تو وہ اس وقت چھپایا کہ جب ثانی زہرا کوفے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ وہ سورج کی فطرت کے خلاف کام تھا کہ سورج نے انجام دیا ہے۔
تو وہ معجزہ جو مولا کائنات کے لیے تھا، جناب زینب بھی اس میں شریک ہیں. یہ جناب زینب کی فضیلت کا معیار ہے. اور اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا کی فضیلت کا ایک اور معیار یہ ہے کہ وہ زینب کہ ماں نے منافق کے چہروں سے پردوں کو ہٹایا تھا، زینب کبریٰ نے اقرار جرم کروایا ہے. ایک پردہ 11 ہجری کے اندر ہٹایا گیا ہے منافق کے چہروں سے، اور زینب نے اقرار جرم کروایا ہے. اور کب اقرار جرم کروایا ہے؟ کہ جب زینب کبریٰ پہنچی ہیں دربار کے اندر. جب زینب کبریٰ دربار کے اندر پہنچی ہیں اور دربار میں پہنچنے کے بعد خطبات کو دیا ہے. مختلف خطبے ہیں. ابن زیاد کے دربار کے اندر الگ خطبہ دیا ہے، یزید کے دربار کے اندر الگ خطبہ دیا ہے. کہ جب ابن زیاد کے دربار کے اندر پہنچی ہیں، ایک مرتبہ ملعون چاہتا تھا کہ مستورات اہل بیت سے بات کرے. بار بار متوجہ ہو رہا تھا کہ ان مستورات سے بات کرے، کوئی مستور بھی جواب نہیں دیتی تھی، کوئی خاتون بھی جواب نہیں دیتی تھی. دیکھا کہ خواتین کے حصار کے اندر ایک بیوی موجود ہے کہ جس کے پردے کو سب بنا رہے ہیں، جس کے پردے کو سب بنا رہے ہیں. سوال کہ یہ کون سی بیوی ہے؟ عمرو بن حریث مخاطب ہوا کہ جو اسی دربار کا ملازم ہے، کہ یہ کوئی اور نہیں، علی کی بیٹی زینب ہے. علی کی بیٹی زینب ہے. زینب کا حصار اس طریقے سے کیا ہوا ہے. ایک مرتبہ مخاطب کیا، تم ہی زینب بنت علی ہو؟ دیکھا ہم نے کس طریقے سے تم کو رسوا کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. شہزادی کا جواب ہے، تو سمجھتا ہے کہ ہم نے کو رسوا کیا، در حقیقت ہم نے فتح پائی ہے. تو سمجھ رہا ہے کہ تو ہم کو ذلیل و رسوا کر کے لا رہا ہے، در حقیقت ایسا نہیں ہے. تو سمجھ رہا ہے کہ تو ہمیں بازاروں اور درباروں میں پھرا کر لایا ہے، تو تو نے بہت کمال کام کیا ہے. ہمارے فضائل لوگوں کے سامنے آیا ہوئے ہیں، ہمارے فضائل لوگوں کے سامنے آیا ہوئے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ تو میرے بھائی کے سر اقدس کے ساتھ بے حرمتی کر رہا ہے. یاد رکھ، یہ وہ حسین ہے کہ جو پیغمبر خدا کی آغوش میں پلا ہوا ہے. یہ فاطمہ زہرا کی محنتوں کا صلہ ہے، اور پروردگار عالم اس کا انتقام تجھ سے لینے والا ہے. اور اس کے بعد جب شہزادی یزید کے دربار کے اندر پہنچی ہیں، وہاں پر وہ خطبہ دیا ہے کہ بازار اور دربار ہل گیا ہے. یہ شہزادی کی فضیلت ہے کہ شہزادی شام پہنچی ہیں اسیر بن کر، لیکن فاتح شام بن کر واپس آئیں. فاتح شام بن کر واپس آئیں. کہ دربار میں پہنچنے کے بعد جب یزید نے مخاطب ہوا ہے، تم نے دیکھا کہ تمہارے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہا ہمارے اللہ نے جو ہمارے ساتھ کیا بہتر کیا. اور پھر شہزادی نے جملہ کہا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو کچھ دیکھا بہتر دیکھا، کوئی برائی نہیں دیکھی. اس پورے سفر کے اندر کتنی مشقتوں کو سہنے کے بعد ثانیہ زہرا آئی ہیں کہ میں نے جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، کوئی برائی نہیں دیکھی. تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں تو بازاروں کے اندر پھرا کر لایا ہے، ہمارے ہاتھوں کے اندر تو نے رسن کو باندھا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تو خدا کی بارگاہ میں مقرب ہو گیا. یاد رکھ، تو خدا کی بارگاہ میں مقرب ہی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد شہزادی نے وہ جملہ کہا جو چوتھے امام نے بھی جملہ کہا ہے، یبنت طلقاء، اے آزاد کردہ کنیز کے بیٹے، تو ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر شہزادی کا جملہ ہے خطبے کا. شہزادی فرماتی ہیں کہ تیری پرورش تو اس آغوش میں ہوئی ہے کہ جس کا جسم حمزہ کے کلیجے کو چبانے کی وجہ سے بڑا ہے. تو اس کا بیٹا ہے، تو اس کی نسل سے ہے کہ جس کا خون اس خون سے اگا ہے کہ جو ہمارا خون چوسا گیا، جس نے کلیجے کو چبایا، تو اس کی نسل سے ہے. تیری اس آغوش سے یا تیری اس کیفیت سے ہم کیا اندازہ کریں؟ ہمیں معلوم ہے کہ تو سراپا نجاست کا مالک ہے، تو سراپا نجاست کا مالک ہے. تجھ سے حسد اور اس عمل کے علاوہ کسی چیز کی امید لگائی نہیں جا سکتی. اور اس کے بعد شہزادی نے مختلف مرحلوں کے اندر قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ آیات ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی. اور اس کے بعد شہزادی نے وہ جملہ کہا
کہ جو شہزادی کے اس جملے کی تائید کرتا ہے کہ ہم فاتح شام ہیں، شہزادی نے کہا تو یقیناً جتنی کوششیں کر لے کہ ہمارے ذکر کو مٹا دے، ہمیں موت دے دے، یاد رکھ جتنا تو ہمیں مٹانا چاہتا ہے پروردگار اتنا ہمارے ذکر کو بلند کر دیا کرتا ہے، اور تو جتنا ہمارے امر کو موت دینا چاہتا ہے پروردگار زندگی کرتا ہے، ہمارے ذکر کو تو لوگوں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا۔ یہ زینب کبریٰ ہے کہ جو فاتح شام ہے، یہ وہ زینب ہے کہ جس کو ام المصائب کہا گیا۔ زندگی کے تینوں ادوار کے اندر زینب کی زندگی عجیب زندگی ہے کہ 5 سے 11 ہجری تک وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جو پیغمبر کا زمانہ ہے۔ تبلیغ دین اس طریقے سے کی ہے کہ جب بچیاں مدینے کی گلیوں کے اندر جمع ہوتی ہیں، ثانیہ زہرا بچیوں کو مخاطب کر کے جملہ کہتی ہیں کہ دیکھو کل نانا نے مسجد کے اندر یہ بتلایا ہے، سیرت زینب امر بالمعروف ہے، سیرت زینب امر بالمعروف ہے۔ شہزادی کی 3 سیرت کے تقاضوں کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امر بالمعروف کہ جب برائی ہوتے ہوئے دیکھو برائی سے روکو اور اچھے کاموں کی تاکید کرو، کہ مدینے کی گلیوں کے اندر بچیوں کو روک کر شہزادی بتلا رہی ہیں کہ دیکھو ہمارے نانا نے یہ بتلایا ہے۔ زندگی کے اگلے مرحلے کے اندر جو 23 سال مولا کائنات نے گزارے ہیں، اذیت کے سال ہیں، خاموشی کے ساتھ زندگی گزاری ہیں، لیکن مولا سے کسب فیض حاصل کرتے رہی ہیں۔ اسی لیے شہزادی کو کہا جاتا ہے عالمہ غیر معلمہ، وہ عالمہ کہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی ہے۔ اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے کہ جب مولا کائنات ظاہری خلافت پر آئے ہیں، اب لوگ تعلقات قائم کر رہے ہیں کوفے کے اندر آ کر۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب مولا کائنات کو خلافت ملی ہے، مولا کائنات نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو کوفہ کو میں بنایا ہے، اور جب کوفے گئے تھے مولا تو عجیب شان و شوکت کے ساتھ گئے تھے۔ زینب کبریٰ کی سواری جب کوفے پہنچی تھی، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اس کا ربط میں مسائل کے ساتھ دینے والا ہوں، کہ جب زینب کبریٰ کی سواری کوفے تک پہنچی ہے، کوفہ کے دروازے پر دن کی روشنی تھی، مولا کائنات نے رات کی تاریکی کا انتظار کیا، رات کی تاریکی کا انتظار کیا، اور جب رات کی تاریکی ہو گئی پھر سواری کو لے کر کوفے کے اندر داخل ہوئے۔ شہزادی نے سوال کیا بابا کیا وجہ ہے؟ کیا زینب نہیں چاہتا سورج کی روشنی کے اندر کوئی تیرے چہرے کی طرف نگاہ کر لے، کوئی تیرے چہرے کی طرف نگاہ کر لے۔ وہ زینب کے جو امر بالمعروف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ وہ زینب ہے کہ جس نے دوسری سیرت کی بنیاد رکھی ہے کہ جب زندان شام سے رہائی ملی ہے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا ہے۔ یزید نے کہا کہ کھانے کے لیے سامان بھیج دیتا ہوں، پانی نہیں ملا پانی سے سیراب کر دیتا ہوں۔ زینب نے کہا ہم بھوکے ضرور ہیں لیکن یاد رکھو کھانے کے بھوکے نہیں ہیں، پانی کے پیاسے نہیں ہیں، اگر ہم پیاسے ہیں تو اپنے بھائی کے اوپر ماتم کرنے کے پیاسے ہیں۔ سنت زینب ہے عزاداری، سنت زینب ہے عزاداری۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کو ام المصائب کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ام المصائب، مصائب کی ماں، یعنی اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ شہزادی، روایت کے جملے ہیں کہ جب مدینہ واپس پہنچی ہیں، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ مصائب کی انتہا کے بعد شہزادی کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو رہی تھی، کہ جب مدینہ پہنچی ہیں جناب زہرا کی قبر مبارک پر پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا ماں فقط مصائب کا ایک جملہ کہوں؟ مادر گرامی کی قبر مبارک سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہی ہیں مادر گرامی مجھ پر اتنے مظالم ڈھائے گئے، مجھے اتنا پیدل چلایا گیا کہ میری آنکھوں کی بینائی زائل ہونے لگی، اے ماں مجھے تیری قبر کا خطبہ نظر نہیں آتا۔ یہ ام المصائب ہے۔ السلام علیک یا جبل الصبر، اے صبر کا پہاڑ آپ پر سلام ہو، ہر مقام پر صبر کیا۔ زینب وہ ہے کہ جس نے مدینہ سے نکلنے کے بعد مختلف مقامات پر مصیبتوں کو دیکھا ہے۔ جب کربلا پہنچی ہیں، کربلا پہنچنے کے بعد جب خیام کو لگایا جا رہا تھا، ایک مرتبہ بھیا کو بلایا، بھیا مدینے سے نکلے ہوئے ہمیں عرصہ گزر گیا، مدینے سے نکل کر اب ہم کربلا پہنچ گئے ہیں، لیکن جس مقام پر ہم نے قیام کیا مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی رہی۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں زینب یہ کسی اور بی بی کی آواز نہیں ہے، یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے جو ہم پر گریہ کر رہی
رہی ہے، اور اس مصیبت کے مقام سے اگلے مرحلے میں دیکھیے، یہی وہ زینب ہے کہ جو عصر عاشورہ ایک ایک جنازے کو دیکھ رہی ہے، علی اکبر کو اجازت دی ہے، علی اکبر کا جنازہ دیکھا ہے، عباس کا جنازہ دیکھا ہے، حسین کے جنازے کو دیکھا۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب امام مظلوم کے اوپر خنجر چلایا جا رہا تھا، امام مظلوم پر خنجر چلایا جا رہا تھا، ثانیہ زہرا نے وہ فریاد کی ہے کہ جو ثانیہ زہرا کی زیارت کے اندر درج ہے کہ والشمر جالس علی صدرہ، شمر سینے پر سوار تھا، شہزادی فریاد کر رہی تھی، اے شمر، ارے اس گردن پر خنجر نہ چلا، یہ وہ گردن ہے کہ جس کے پیغمبر خدا بوسے لیا کرتے تھے۔ لیکن روایت نے عجیب منظر لکھا ہے کہ جب شہزادی نے امام مظلوم کی گردن اقدس پر خنجر کو چلتے ہوئے دیکھا، کبھی کھڑے ہو جاتی تھی، کبھی بیٹھ جایا کرتی تھی، کبھی کھڑے ہو جایا کرتی تھی، کبھی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے شہزادی کیا وجہ ہے کہ میں نے دیکھا جب امام مظلوم کے گردن اقدس پہ خنجر پھر رہا تھا، آپ کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی بیٹھ جاتی تھی۔ کہا کھڑی اس لیے ہو جاتی تھی کہ کسی کو مدد کے لیے پکار لوں کہ کوئی نہیں میری حسین کی مدد کرنے والا، اور بیٹھ اس لیے جاتی تھی کہ اب مجھے معلوم تھا اب کوئی نہیں بچا جو حسین کی نصرت کر سکے۔ زینب نے ان مظالم کو سہا ہے، اور یہی زینب ہے کہ جس کو حسین نے یہ وصیت کی ہے، اے بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ یہی زینب ہے کہ جس نے اس مصیبت کو بھی دیکھا کہ جب شام غریبہ آئی، شام غریبہ میں خیموں کو جلایا گیا، میں نے دیکھا، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیام جل رہے تھے، ایک بی بی خیمے کے باہر کھڑی ہوئی تھی، میں ایک مرتبہ دوڑا ہوا اس بی بی کے پاس گیا، شہزادی اگر کوئی نصرت ہو تو میں کر سکوں، کوئی مدد ہو تو میں کر سکوں۔ کہا شہزادی جلے ہوئے خیموں کے باہر کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ کہا جلے ہوئے خیمے میں میرا امام سید سجاد موجود ہے، سید سجاد موجود ہے، سید سجاد کو نکالنا ہے۔ امامت کی حفاظت اگر کی ہے تو ثانیہ زہرا نے کی ہے۔ یاد رکھیے دین غدیر خون کے میدان میں مکمل ہوا لیکن محفوظ نہیں ہوا، کربلا کی شہادت کے بعد محفوظ ہوا۔ اور کربلا والے کب محفوظ ہوئے؟ کہ جب ثانیہ زہرا نے محفوظ کیا، جب ثانیہ زہرا نے محفوظ کیا۔ سید سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے باہر لے کر آئے۔ شہزادی کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کا مقام کیا ہوگا کہ جب بابا سامنے تھا شہزادی بے پردہ تھی کہ جب جلے ہوئے خیام کے اندر سے ہر ایک کو نکال لیا، شام غریبہ آ گئی، ایک ایک بچے کو جمع کر لیا، کچھ بچوں کے جنازوں کو اٹھایا کہ جن کے سینوں پر ٹاپوں کے نشان تھے، ہر ایک کو جمع کرنے کے بعد زینب نے وہ کردار نبھایا کہ جو عباس ابن علی کا تھا، ابو الفضل العباس بن کر کردار نبھایا۔ خیموں کی حفاظت کرنے کے لیے زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی۔ ایسے میں دیکھا کوفے کی راہ سے ایک سوار آ رہا ہے، سوار رکتا نہیں ہے۔ شہزادی مخاطب ہو کر کہتی ہے تو مجھے نہیں جانتا، میں عباس کی بہن ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، ارے میں حسین کی بہن ہوں، رک جا۔ جب سوار نہ رکا، سوار قریب آیا، ایک مرتبہ کہا تجھے نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، لیکن جب سوار نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، شہزادی نے عجیب منظر دیکھا، میرا بابا سامنے موجود ہے، میرا بابا سامنے موجود ہے۔ عزیزو دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ سوچو، اگر کسی بیوی پر یہ مظالم ڈھائے جائے، باپ سامنے آ جائے، ہونا کیا چاہیے؟ باپ کے کلیجے سے لگ کر ایک ایک مصیبت کو بیان کرے۔ لیکن روایت نے عجیب منظر لکھا، ثانیہ زہرا نے جب اپنے بابا کو دیکھا، ایک مرتبہ جلے ہوئے خیام پر رخ کیا، دوڑتی ہوئی خیمے کی جانب گئی۔ سوال کروں گا ہاتھ جوڑ کر شہزادی کیا وجہ ہے خیموں کی جانب جا رہی ہے؟ اور شہزادی کا جملہ یہ ہوگا، ارے وہ بی بی جو اپنے بابا کے سامنے صحن خانہ کے اندر کبھی بے وقت نہ چادر نہ ہو، کربلا کے میدان میں بابا سامنے ہو، زینب کے سر پہ چادر نہ ہو۔ ثانیہ زہرا کی مصیبت یہاں پر تمام نہیں ہوئی، اب مصیبت کے اگلے مرحلے آ رہے ہیں۔ اب مصیبت اور بڑھتی جا رہی ہے کہ جب کوفہ کی راہ سے گزارا جا رہا ہے، دن کی روشنی ہے، ایک مرتبہ فضہ کو مخاطب کر کے کہتی ہے فضہ دعا کرو پروردگار مجھے موت دے دے، پروردگار مجھے موت دے دے۔ عجیب روایت ہے، جب جناب فضہ نے مخاطب ہو کر یہ جملہ کہا شہزادی کربلا میں زیادہ مصیبت بڑی تھی، وہاں آپ نے موت کی دعا نہ کی، یہ کوفہ کی راہ میں
دعا کیوں مانگی جا رہی ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی جملہ کہہ رہی ہے، اب سن سکے تو اس جملے کو سنیے، میں اس جملے سے ربط کر رہا ہوں جو میں نے پہلے عرض کیا کہ شہزادی کوفے کی شہزادی بن کر آئی ہے، کس طریقے سے کوفے میں داخل ہوئی ہے۔ شہزادی کا جملہ یہ ہے، اے فضہ، کربلا میں اس لیے دعا نہ مانگے، کربلا میں مجھے کوئی پہچانتا نہ تھا، یہ وہ کوفہ ہے کہ جس کوفہ میں مجھے ہر ایک پہچانتا ہے، اسی کوفے کی شہزادی بن کے گزری ہوں۔ اور مصیبت کی انتہا تو یہ ہے کہ جب کوفہ کے دروازے پر پہنچے، کوفے کی دروازے پر پہنچے، ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، کہا اس دروازے پر قافلے کو روک دیا جائے، اب اس دروازے سے زینب کو لے کر جاؤں گا کہ جس دروازے سے علی لے کر جایا کرتے تھے، جس دروازے سے علی لے کر جایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ گھنٹوں کا کوفے کے دروازے پر کھڑا کروایا گیا، اور اس کے بعد جب کوفے کے دروازے سے داخل کرایا گیا، ثانیہ زہرا نے مخاطب ہو کر کہا، اے شمر، اس طرح نہ کر، اس دروازے سے داخل نہ کروا، یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے سے میرے بابا لے کر جایا کرتے تھے۔ ملعون نے جملہ کہا، اے زینب، کیا آج اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی ہو؟ آج تم اسیر بنا کر لائی جا رہی ہو، لہذا جس طریقے سے ہم تمہیں لے کر جائیں گے اس طریقے سے تمہیں دربار میں جانا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب دربار میں لے جایا گیا، دربار میں خطبہ دیا، یہاں تک کہ شام کے دربار میں پہنچے، بازار شام سے گزارا گیا۔ آپ کو پروردگار عالم اس زیارت سے مشرف فرمائے، شہزادی کی قبر مطہر کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، مشکل سے 10 منٹ کا راستہ ہوگا بازار کو کراس کر کے دربار میں جانے کا۔ 72 گھنٹے شہزادیوں کو کھڑا کیا گیا، 72 گھنٹے شہزادیوں کو کھڑا کیا گیا، اور 72 گھنٹے گزارنے کے بعد دربار میں لایا گیا کہ یہ آل محمد والے ہیں، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ کہیں دیواروں سے پتھر آتے ہیں، جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ اس قافلے والوں پر پھینکتا ہے۔ دربار میں آنے کے بعد عجیب منظر دیکھا کہ جب سید سجاد نے خطبہ دیا، ایک مرتبہ جلاد نے حکم دیا، جلاد کو حکم دیا گیا، یزید نے حکم دیا کہ سید سجاد کی گردن کو قلم کر دو۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا آگے بڑھی، ایک مرتبہ کہا امام وقت کی حفاظت کے لیے زینب کبریٰ حاضر ہے، اگر سید سجاد پر تلوار چلانی ہے پہلے زینب کو مارنا ہوگا۔ اب ایک مرتبہ حکم دیا کہ زینب پر تلوار چلائی جائے۔ جب یہ حکم دیا گیا، فضہ آگے بڑھی، کیسے ممکن ہے زینب میرے سامنے ہو، فضہ پیچھے رہے، ارے فضہ موجود ہے، اگر زینب کے اوپر تلوار چلانی ہے پہلے فضہ کے اوپر تلوار چلانی پڑے گی۔ ایک مرتبہ یہ حکم دیا گیا کہ فضہ پر بھی تلوار چلا دی جائے، لیکن جب فضہ نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ دربار کے اندر مخاطب ہو کر کہا، حبش کے 200 افراد موجود تھے، کہا اے حبش کے لوگوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ حبش کی ایک عورت تمہارے درمیان موجود ہے، اس پر تلوار چلانے کی بات ہو رہی ہے، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ثانیہ زہرا نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، نانا رسول خدا، حبش کی ایک کنیز کے اوپر 200 تلواریں نیام سے نکل آتی ہے، یہ آپ کی نواسی زینب ہے، مجمع اغیار میں موجود ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ مدینہ لوٹی۔ اس رہائی کے بعد جب مدینہ لوٹی ہے، مدینہ لوٹنے کے بعد جب روضہ رسول پر پہنچی ہے، روضہ رسول پر آنے کے بعد جو پہلا جملہ کہا ہے قبر رسول کو دیکھ کر، نانا رسول خدا، جب بھی کوئی پردیس جاتا ہے پردیس سے سوغات لے کر آتا ہے، ایک مرتبہ ہاتھوں سے کپڑے کو ہٹایا، ردا کو ہٹایا، دیکھو نانا تمہاری نواسی کیا سوغات لے کر آئی ہے، یہ رسیوں کے نشان، یہ رسن کے نشان۔ ماں فاطمہ زہرا کی قبر پہ جا کر ایک مرتبہ شہزادی سے برداشت نہیں ہوا، اے ماں مجھے اتنا پیدل چلایا گیا، میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، اب تیری قبر پہ لکھا ہوا مجھے نظر نہیں آتا، اے ماں مجمع اغیار نہ ہوتا، زینب تجھے بتاتی زینب پر کیسے مظالم ڈھائے گئے۔ یہ زینب امر بالمعروف کرتی رہی، حسینیت کا پیغام سناتی رہی، یہاں تک کہ ایک مقام سے دوسرے مقام جلا وطن کیا جاتا رہا۔ لیکن اب جب دوبارہ لوٹ کر شام بلایا گیا، اور شام میں اس مقام پر شہزادی پہنچی کہ جس درخت کے ساتھ سر سید الشہداء کو لٹکایا گیا تھا، اس درخت کے نیچے آ کر شہزادی نے عجیب منظر دیکھا کہ درخت سے ایک مرتبہ خون حسین کے قطرے نیچے آ رہے
رہے ہیں، شہزادی سے برداشت نہ ہوا، یا حسین کہتے ہوئے شہزادی اس درخت کے سائے میں نیچے گری ہے۔ ایک ملون آگے بڑھا، اپنے بیلچے سے شہزادی کو زخمی کیا، شہزادی دنیا سے رخصت ہوئی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے مرثیہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ جس ام المصائب کا تذکرہ کیا ہے، یہ وہ ام المصائب ہے کہ ایک عارف کے خواب میں زمانے کے امام آئے، زمانے کے امام نے آ کر یہ جملہ کہا کہ جب زمانے کے امام سے عارف نے سوال کیا، مولا آپ ظہور کیوں نہیں فرماتے، ہم آپ کی ظہور کی دعا کرنا چاہتے ہیں۔ مولا نے جملہ کہا کہ دیکھو اگر میرے ظہور کی دعا کرنا چاہتے ہو، میری پھوپھی ام المصائب زینب کبریٰ کے مصائب پڑھا کرو، اور جب ان کے مصائب پڑھا کرو اس کے بعد میری تاجیل کے لیے دعا کیا کرو۔ پروردگارہ یہ وہ مصائب ہیں کہ جس مصائب کے بعد زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا ہونی چاہیے۔ پروردگار ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، ظلم و ظالم سے انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر الزماں کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ نماز وحشت کی التماس ہے برائے مرحومہ سیدہ سعید فاطمہ بنت سید راحت حسین۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحومہ سیدہ سعید فاطمہ بنت سید راحت حسین، عمومی طور پر حاضرین محفل کے تمام مرحومین، تمام شہدائے ملت جعفریہ، وہ تمام مؤمنین کے جو محبت اہل بیت لیے اس دنیا سے گزر گئے کہ جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔